ہیں. آج ہمارے گھروں سے مسلے غائب ہو چکے ہیں. مرد تو مرد، گھر کی خواتین بھی نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو نبی نماز لے کر آئے ہیں، جو نبی شریعت لے کر آئے ہیں، آج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یقیناً نبی کے نام پر ہم شربت بنا کے تقسیم کر لیں، بڑی خوشی کی بات. نبی کے نام پر ہم دیکھیں چڑھائیں، بڑی خوشی کی بات. لیکن اپنے نبی کی رضا کو دیکھیں، اپنے نبی کس بندے سے راضی ہوتا ہے، میلاد والا کن بندوں سے ناراض ہوتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی اذان کہوں بلال کے ذریعے، اور میرا بلال عشاء کی اذان پکارے، پھر میں مسجد نبی کے مسلے پر کسی اور بندے کو مسلے کے لیے کھڑا کر دوں، وہ عشاء کی نماز پڑھائے، پھر میں میری امت کے جوانوں کو ساتھ لے کر مدینے کی گلیوں میں پھیل جاؤں، ان گھروں کو تلاش کروں جو میرا کلمہ پڑھنے والے امتی مسجد کو چھوڑ کر گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہو. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے چلا کے خاک کر دوں. مجھے بتاؤ، میلاد والے نبی کا غضب کتنا ہے؟ نماز پڑھنے والے وہ لوگ جو جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھے، ان کے گھر کو آگ لگانے کی بات کر رکھے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں بے نمازیوں سے رسول اللہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں. نماز اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم شادی بیاہ کے نام پر چھوڑ دیں. ولیمے کی دعوت چل رہی ہے، ہماری مسجدیں ویران ہے، گھر کے اندر چلا چٹی ہو رہی ہے، نمازیں غائب ہے. ہم نے نماز کو تماشا بنا رکھا ہے. لوگوں اگر میلاد منا رہے ہو، نبی نے جو شریعت لائی، جو قانون لایا، اس پہ ہر میلادی کو عمل کرنا پڑے گا. محض اللہ اکبر عید کے دن جھنڈیاں لہرا کر نبی کی محبت کا ادا نہیں کر سکتے. اگر کسی نے نبی کی محبت کا حق ادا کیا ہے، وہ کربلا میں امام حسین نے سر نماز میں رکھ کر قطع کے حق ادا کیا ہے. ہم نے نماز اتنی آسان سمجھی ہے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے. لوگوں نبی کو راضی کرنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے، نمازوں کی پابندیاں کرے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک عورت گھر کی اگر نمازی بن جائے، ایک عورت گھر کی پابند بن جائے، میرے نبی نے فرمایا اس ایک عورت کی برکت سے اللہ اس کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیتا. لیکن آج گھر کے اندر یہ رونا ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر میں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا، گھر میں کسی نے ماذ اللہ ناریل بنا کے لایا، کسی نے ہم پہ بد نظر ڈالی. لوگوں ہم نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے. جب آج ہماری گھروں کا حال بھی یہ ہے، سب نہیں بلکہ اللہ ماشاءاللہ کئی خواتین ایسی ہیں ماذ اللہ جو سجنے سورنے کے اندر وقت تو بتا لیتی ہے، لیکن انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر مسلح بچا کر اللہ کی بارگاہ میں کریا کرنے کا وقت نہیں ملتا. جو سجنے سورنے کے اندر گھنٹوں وقت بتا دیتے ہیں، کبھی تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ملتا. اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی دودھ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. جب ہماری ماں کا حال ایسا ہو تو بیٹے حسین غلام حسین نہیں پیدا ہوں گے، بیٹے میں ناچنے والے نچیے پیدا ہوں گے. پھر تم اس وقت ماتم کرو گی جب تم خود جنازے میں لیٹی رہو گی اور مسجد کا امام پلٹ کے پوچھے گا کیا نماز جنازہ کی اجازت ہے، تو تمہارا بیٹا کہے گا میں پیشاب سے پاک نہیں، مولانا آپ نماز پڑھاتے ہیں. تو وہ مائیں کان کھول کے سن لے، ملکل موت کی روح کھینچنے کی تکلیف اتنی تمہیں نہ ہوگی جتنی تمہارے بیٹے کے کہنے سے ہوگی. بیٹا کہے گا کہ کوئی اور نماز پڑھا لے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ کب دکھایا ہے، تم نے اپنے بچوں کو نبی کی بات کب بتائی ہے. گھر بیٹھ کر جو ماں موبائل پر انسٹاگرام کے اندر مصروف رہے، فیس بک پہ مصروف رہے، اللہ اکبر نہیں پتا کس سے کیا چیٹنگ کمنٹس کر رہی ہے. جو مائیں آج موبائل کے اندر جو خرافات کرتے بیٹھی ہے، ان کا دودھ پینے والے بچے کسی خان کے فالوور تو بن سکتے ہیں، کسی کمار کے طریقے پر تو عمل کر سکتے ہیں، کبھی غلام حسین نہیں بن سکتے. اگر اپنے بیٹے کو دوسو خواجہ رضا کا غلام بنانا ہے، اپنے اولاد کو نبی کا وفادار امتی بنانا ہے، تو ماں تمہیں بھی پہلے فاطمۃ الزہرا کی کنیز کا رول ادا کرنا پڑے گا، پھر تمہاری اولادیں بھی غلام حسین پیدا ہوں گی. اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خدا را نبی کا نام دے لگے ہیں، نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آؤ آج
آج سے عزم کر لے، ارادہ کر لے، ہم سارے خرافات سے پرہیز کر کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہر گھر گھر کے خواتین نمازی بن جائے، ہر بندہ نمازوں کا پابند بن جائے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں تمہارے اس جلوس سے اتنا نبی خوش نہیں ہوں گے جتنی تمہاری نمازوں کی سجدوں سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے جو دن میں 5 مرتبہ اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے؟ تو ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں قضا ہوگی انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔